وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ آپ زمانے کی سماعت کریں، میں امام اہل سنت حاضر بریلوی رضی اللہ عنہ تشریف کرتا ہوئے امام نے امام الشہداء سیدنا مولانا حسین اللہ کا پیش فرمایا کہ شہید وفات شاہ حبیب کبا بے کسر دشت گلبن پلا کو سرا، جس نے رانا کبا کا وفات کر دیا، اس حسین ابن حیدر پلا کو سرا، اتنے ہوئے کربلا کی قسمت پلا کو سرا۔ اور حضرت حسن بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باب جنت کے بہرے مگر خانے اہل بیت، تم کو مستانار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ درود پاک میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک کو سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار محمد کے ساتھ نبی اور علیہ نبی کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد امام نے جمعہ مبارک آئے، نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے جتنے بھی سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کے دیوانے اپنے اپنے گھروں سے چل کر کے خانے خدا میں تشریف لے آئے، میں ان سے سنتے ہوئے ضرور بارہ رمضان شریف کی 15 تاریخ جس کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں قیامت صغریٰ قائم کی۔ اسی حوالے سے میں ذکر مولانا حسین کے حوالے سے آپ نے شہادت کو سنا ہوگا۔ میں امام الشہداء شہید کربلا حضرت سیدنا مولانا حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اپنی چھوٹی ہوئی زبان میں آپ کو سنا
خانہ خدا ہے ویسے الحمدللہ ہم سب طور سے بیٹھا کرتے ہیں. آپ ادب کے ساتھ تشریف رکھیں. ذکر مولا حسین سمان کریں. شہادت مولا حسین ایک گوشہ میں پیش کرتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر رفقا کو، بیٹوں کو، بھانجوں کو، بھائی کو سب کو قربان کر دیا اللہ تعالیٰ. تو طلحہ اہل بیت نبوت کا پاسبان، سیدانیوں کا وہ سردار خیمہ اہل بیت میں تشریف لے آئے. تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سید سجاد، جن کا واسطہ میرے امام نے دعا میں لیا، تم کرتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساتھ ہمیں علم حق دبا کرے، علم خدا کے واسطے. امام الساجدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے دیکھا بابا آئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، زور کا عالم اس قدر تھا کہ کھڑے ہوتے تو پاؤں میں لڑکھڑاہٹ تھی، جسم کانپ رہا تھا. اس کے باوجود ہاتھ میں نیزہ لیا، میدان کربلا کی طرف جانے لگے. تو میرے امام نے کہا زین العابدین اے جانبیدر واپس آ جاؤ، ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں. حضرت امام زین العابدین نے عرض کی بابا جان آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ بھیا اصغر بھی قربان ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، غازی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ میرے امام نے روکتے ہوئے فرمایا بیٹا ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں. اے بیٹا جب تم جاؤ گے تو حسینی سلسلہ کیسے چلے گا؟ جو امانتیں نانا جان نے بابا جان کو عطا فرمائی تھی اور میرے بابا نے حسن مصطفیٰ کو عطا فرمائی تھی، حسن نے مجھے دیا، وہ امانتیں میں کس کے سپرد کروں گا؟ قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ ان سیدانیوں کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ اے بیٹا تم خیمے میں آرام کرو، مجھے میدان میں جانے دو. حضرت سیدنا امام زین العابدین کو میرے امام نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے سینہ ملتا ہے وہ تمام امانتیں آقا حسین نے امام الساجدین کو عطا فرما دیا. اس کے بعد میرے امام نے فرمایا بہن زینب ایسا کرو تبرکات کے صندوق لاؤ. سیدہ وہ صندوق پیش کرتی ہے، میرے امام نے قبائے مصری پہنا، سر پہ امام رسول باندھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدر کو لیا، ڈھال امیر حمزہ کی لیا اور ایک دوپٹہ نکالا سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. اس دوپٹے کو نکال کر کے اپنی آنکھوں سے لگا کر سیدہ زینب کبریٰ روتے ہوئے کہا اے بھیا حسین یہ دوپٹہ سیدہ فاطمہ کا ہے، آج کے دن تیری بہن یہ سوال کر کے کربلا لائی ہے. اور پٹکا باندھا میرے امام نے اپنی کمر میں اپنی ماں کے دوپٹے کا. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اب گھوڑے پر سوار ہونے والے ہیں. قیامت برپا ہے خیمہ حسین میں. وہ سیدانیاں ہیں جن کے لب خاموش ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زبان سے کوئی کلمہ نکل نہیں رہا تھا، حیرت کا مجسمہ بن کر کے میرے حسین کو دیکھ رہے تھے. اور حسین پاک اپنے گھوڑے پر سوار ہونے والے ہیں تو سیدہ آئیں، کہا اے بھیا حسین یہ میرے خاندان کی ریت رہی ہے، جب میرے نانا معراج کو گئے تھے تو ان کے گھوڑے کی لگام جبریل نے تھامی تھی اور بابا جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے ان کی رکاب کی لگام حسن مصطفیٰ پکڑا کرتے تھے. اے بھیا حسین آج بظاہر کوئی یہاں نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے جو تیری رکاب کو پکڑے، آج بہن میرے سارے ارمان کو پورا کرے گی. حسین ٹہل جا. آپ نے لگام پکڑا اور خیمہ حسین میں میرے آقا سوار ہوتے ہیں. اور آقا جب سوار ہوئے آپ شان کے ساتھ سوار ہوئے. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، 56 سال 5 ماہ 5 دن
سوار ہوتے ہیں، جب گھوڑے کو ایڑ لگائی میرے حسین نے تو گھوڑا قطعی چلنے کے لیے تیار نہیں، چابک پہ چابک امام نے لگایا، گھوڑا جانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے امام نے فرمایا اے میرے غازی، ان یزیدیوں سے ڈر گیا، ان یزیدیوں سے خوف کھا گیا، کیا تو موت سے ڈر رہا ہے؟ گھوڑے نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا، ایک جھرجھری لے کر زبان حال سے کہا آقا میرے پاؤں کو سکینہ نے چھاند رکھا ہے، میں سکینہ کو دبا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا، میں سکینہ کو بچا کر حسینی بننا چاہتا ہوں، پہلے میرے پاؤں سے سکینہ کو جدا کر دیجئے، اس کے بعد میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے امام حضرت سیدہ سکینہ سے فرماتے ہیں اے بیٹی سکینہ، گھوڑے کی پاؤں کو تو چھوڑ دے، لگایا سینے سے میرے باپ نے اپنی اس معصوم بیٹی سکینہ کو۔ میدان کارزار کی طرف پہنچتے ہیں، جب آپ پہنچتے ہیں آپ کے چہرے کی دمک سے میدان کربلا روشن و مجلہ ہو جاتا ہے، جب آپ کی آمد ہوئی کربلا کی زمین تھرتھرا جاتی ہے اور چہرے نور سے ایسی شعاع نکلتی ہے، سچ فرمایا میرے باپ نے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے امام جب پہنچتے ہیں اتمام حجت کے طور پر ان سنگ دلان زمانہ سے ان یزیدی اشقیاء سے فرماتے ہیں یزیدیوں سنو، حسین اتمام حجت کے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کو مار دیا حسین معاف کر دے گا، میرے بھائی کو مار دیا حسین معاف کر دے گا۔ صحیح ابن علی کی سخاوت سنیے، آپ فرماتے میں سب کو معاف کر دوں گا، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، میرا قتل مومن نہیں قاتل دین بن جائے گا اور قاتل دین کی مغفرت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یزیدیوں تمہارے روبرو کو حسین کھڑا ہے جو نانا کی دوش مقدس پہ سوار ہو کر نانا کی زلفوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ یزیدیوں تمہارے روبرو کو حسین ہے جس کی ماں فاطمہ ہے، جس کے بابا علی ہیں، میرے نسب کو پہچانو، میرے حسب کو پہچانو، ڈرو اللہ کے عذاب سے، کل بروز محشر جب اللہ عدل قائم فرمائے گا، میزان قائم ہوگی، ہر سزا اور جزا اللہ تعالیٰ ہر نیکی کی جزا دے گا، ہر برائی کی سزا دے گا، ڈرو اللہ کی خوف سے، اس دن سے ڈرو جس دن میرے والدین میرے پورے ناحق کا حساب رب کی بارگاہ میں مانگیں گے، جواب کیا دو گے؟ تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر وہ سنگ دلانے زمانہ رونے لگے، وہ ان کی آنکھیں برسنے لگی، لیکن وقتی طور پہ وہ اثر لیتے ہیں، پھر بے اثر ہو جاتی ہے گفتگو۔ میرے امام سو یزیدی اشقیاء تنہا ایک حسین جس کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر، لیکن اس کے باوجود آپ کی نگاہوں میں ان کی حیثیت تنکے کے برابر تھی میرے امام کی نگاہ میں۔ آپ نے فرمایا یزیدیوں میں اتمام حجت کے طور پر یہ ساری باتیں بتلا دی ہیں تاکہ کل بروز محشر پہ یہ عذر باقی نہ تھے کہ حسین نے ہمیں بتایا نہیں۔ عمرو بن سعد کی طرف سے آواز آئی حسین آؤ میرے پاس یزید کی بیعت کر لو۔ میرے امام نے فرمایا ظالم یزید کی بیعت کی بات کرتا ہے، اگر یزید کی بیعت مجھے کرنا ہوتی تو میں اپنے چھوٹے معصوم بچے کو نہ دیتا، یزید کی بیعت کرنا ہوتی علی اکبر کی جوانی نہ قربان کرتا، میں کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عمرو بن سعد نے سوچا تھا کہ حسین 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، صبح سے دوپہر تک لاش پہ لاش اٹھا کر کے ایک کمزور ہو چکے ہیں، ان کا جسم جواب دے چکا ہے، بھیجا مقابلے کے لیے۔ آپ نے کہا یزیدیوں اب تمہارے جی جو آئے ہو کرو۔ ایک یزیدی عمرو بن سعد نے بھیجا حضرت امام کے مقابلے میں، سرکار سے شہداء امام حسین علیہ السلام نے اسے فنا کیا۔ یہ کہ بات کئی یزیدی اشقیاء آئے اور فاطمہ بلال نے ان سب کا خاتمہ کر دیا، انہیں فنا فرنان کر دیا۔ میرے امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، یزیدی 22,000 کی ان صفوں کو چیرتے ہوئے میرے امام نہر فرات میں پہنچ گئے، گھوڑے کو ڈال دیا نہر فرات میں، پانی دیا چٹکوں کو۔ حسین بن نمیر ظالم جیسے اشقیاء پہ تیر آیا اور وہ میرے امام کو چھپ گیا۔ میرے امام نے اس تیر کو اپنے ہاتھ سے نکالا، وہ پانی خون بن جاتا ہے، پانی پھینک دیا نہر فرات پہ۔ آقا حسین نے کہا پروردگار اس خون کا حساب تیری بارگاہ میں حسین کل اللہ کی بارگاہ کرے گا۔ اللہ کے ظالم نے مجھے پانی نہ پینے دیا،
آپ نے گھوڑے سے کہا میرے ناظر کو پانی پی لے. گھوڑے نے کہا جھکائی اوپر کیا, آتا میرا آتا نہیں پانی پی سکا, میں کیسے پانی پی لوں؟ حسین میں یزیدی نہیں ہوں, میں حسینی ہوں. سرکار بابر حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہر فرات سے اپنے گھوڑے کو اینڈ لگائی. او یزیدی اس کے اہل حسین پھر خیمہ اہل بیت کے روبرو چلوا کر دیے. خیمے سے سیدہ سیدہ الرحمہ ہے, خیمے میں سیدہ سکینہ ہے, شہبانو ہے, امام ہیں, سمام الساجدین ہیں, بستر پہ بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ او سیدانیو, او بہن زینب, اب آخری بار حسین کو دیکھ لو, اب آخری بار اپنے سردار کا دیدار کر لو, اب آخری بار حسین پاک کی زیارت کر لو, اب الوداعی سلام لے لو, کسی میں بولنے کی طاقت نہیں. میرے حسین فرماتے ہیں اب آخری مرتبہ حسین کو جی کر کے دیکھ لو, اب حسین دوبارہ نہیں آ سکتا ہے. حسین پاک علیہ جدہ علیہ السلام دوبارہ کربل کی سرزمین پہ آئے. 22,000 کا لشکر ہے, اب تنہا نہیں. امر کے ساتھ نے کہا او یزید کے سپاہیوں, اے حسین ابن علی ہیں, ان کی رگوں میں حیدر کا خون ہے, ان کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے, ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے. انہیں تنہا اگر ختم کرنا چاہو گے تمام یزیدی ختم ہو جائیں گے. قیامت تک یہ جنگ کربلا بند نہیں ہو سکتی ہے. لہذا تنہا نہیں, انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پر حسین پاک علیہ جدہ علیہ السلام پر تیر برساؤ. سرکار باب حسین علیہ جدہ علیہ السلام ہیں, میدان کربلا میں ہیں, گھوڑے پر سوار ہیں, نیزوں پہ نیزے چلائے جا رہے ہیں, تیروں پہ تیریں چلائی جا رہی ہیں, تلواروں پہ تلواریں چلائی جا رہی ہیں. اتنا ایک ساتھ حسین پر یزیدی اشقیاء 22,000 کے لشکر کے ساتھ میرے حسین پاک علیہ جدہ علیہ السلام پر حملہ کر دیا. تمام جسم جو ہے وہ خون سے لہو لہان ہو گیا, گھوڑا لہو لہان ہو جاتا ہے. اب اس میں طاقت نہیں کہ حسین کو اپنے پشت پہ رکھے, وہ گھوڑا زمین پہ آتا ہے. آقا حسین علیہ جدہ علیہ السلام کو تسلیم اپنے گھوڑے سے جب زمین پہ آئے, میرے آقا سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام ہیں, وہ جسم مقدس جسے اپنے سینے سے لگایا تھا مصطفیٰ کریم نے, جسے لگایا تھا فاطمہ نے, بوسہ گاہے مصطفیٰ کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کو تسلیم جب آپ زمین پہ آئے, زمین پہ آنے کے بعد آپ نے اپنے رخ کو کیا مدینہ شریف کی طرف. اے نانا جان, نجد کے دیوانے کو دنیا دیکھے گی, آپ اپنے نواسے حسین کی دیوانگی کو کربلا میں دیکھے. آواز آئی غیبی سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ آ ہم تجھ سے راضی ہیں, تم مجھ سے راضی ہو جا. حضرت سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کو تسلیم کر سرزمین کربلا پہ آئے. اس زمین کو جو یوم عاشور کی شب میں سیدہ فاطمہ نے اپنے آستین سے صاف کیا تھا, جب میرا زمین پہ آئے تو کوئی کنکری اسے تکلیف نہ پہنچائے, کوئی سنگریزہ اس کے جسم چوب نہ جائے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روح فاطمہ کو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی جب حسین اپنے گھوڑے سے زمین پہ آئے ہوں گے. آپ نے فرمایا ان سنگ دلائے زمانہ سے, او یزیدیوں بتاؤ یہ وقت کیسا ہے, یہ دن کون سا ہے. میرے امام سے ان یزیدیوں نے کہا یہ دن جمعہ کا دن ہے. کہا وقت کون سا ہے, کہا جمعے کا وقت ہے. منبروں پر خطبہ, منبروں پر خطیب خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے ظالم میرے سینے سے اتر جا, اور میرے سینے سے اتر جا, آج جمعہ کا دن ہے. منبروں کے ذریعہ میرے نانا کی تعریف خطیب اپنی زبانوں سے کرتے ہوں گے, میرے نانا کی توصیف بیان کرتے ہوں گے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک ہے کربلا کی سرزمین پہ, آپ زمین پہ ہیں, آپ کی پشت پہ سنا ولد الشیطان سنان آیا. سرکار امام حسین نے فرمایا او ظالم میرے سینے سے اتر جا, تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, تو مجھے مارنا چاہتا ہے. اس ظالم کے ہاتھ سے خنجر زمین پہ آتا ہے, وہ کانپنے لگا چلا گیا, اور شمر سے جوشن جیسے ظالم سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کے سینے پہ جب سوار ہوا تو آقا نے فرمایا اے ظالم ذرا اپنے سینے کو مجھے دکھا. اس نے اپنا سینہ کھول دیا. سرکار نے دیکھا, کہا سچ فرمایا میرے نانا نے,
حسین کے سینے پہ وہ سوار ہوگا جس کے سینے پہ برس کا داغ ہوگا، جس کے سینے پہ بال خنزیر جیسا ہوگا۔ کہا شمر نے کہ آپ کے نانا نے کیا فرمایا؟ کہا میرے نانا نے جو فرمایا ہو بہو ویسی شکل میں تیری دیکھ رہا ہوں۔ کہا حسین مجھے کتے سے تشبیہ دے رہے ہو، مجھے خنزیر سے تشبیہ دے رہے ہو۔ سمر ذوالجوشن ظالم سے آقا حسین نے فرمایا کہ ظالم میرے سینے سے اتر جا، مجھے دو رکعت نماز پڑھ دینے دے۔ یہ تو اول وقت میں سرکار نے نماز ظہر ادا فرما لی تھی۔ وہ نماز ایسی نماز جو وضو سے پاک تھی، تیمم سے پاک تھی، پانی پینے کے لیے وضو کہاں سے کرے؟ تیمم سوکھی زمین پہ کیا جاتا ہے، جسم لہولہان ہے، زمین پہ ہاتھ رکھتے وہ زمین مٹی خون بن جاتی۔ تیمم سے بھی پاک، وضو سے بھی پاک۔ حسین پاک نے نماز ادا فرمائی، پہلی رکعت کا سجدہ تھا میرے امام کا، پہلی رکعت کا سجدہ تھا حسین پاک کا، پہلی رکعت کا سجدہ تھا شہید کربلا کا۔ حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے پہلی رکعت کا سجدہ زمین پہ اپنی پیشانی کو رکھا، اشارے میں میرے آقا حسین نے اللہ کی بارگاہ میں زمین پاک کو جھکا دیا۔ او سنگ دلانے زمانہ شمر ذوالجوشن ظالم نے اس گردن کو جسے نبی نے چوما تھا، جسے نبی نے سونگا تھا، اس پہ اپنا خنجر رکھ دیا جاتا ہے۔ زمین آنسو بہا رہی تھی، آسمان خون کے آنسو بہا رہا تھا، اس گردن کو جدا کر دیا ان ظالم نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ اسقلانی علیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب آپ کو شہید کیا گیا ایک سرخ بادل چھا گئے اور ایسی کالی گھٹا چھائی کہ دن میں انسان کو انسان کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ آج جس پتھر کو اٹھایا جا رہا تھا خون بہ رہا تھا۔ زجر کے نبی کا فرمان تھا، اے بیٹی فاطمہ آنسو نہ بہاؤ، تیرے بیٹے حسین کے دم میں آنسو بہانے والے قیامت تک کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ حسین پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا جس میں پاک زمین کیا رہا۔ عمرو بن اسحاق ظالم نے اپنے لشکر میں آواز دیا، کون ہے جو حسین کے مبارک جسم کو گھوڑوں سے پامال کرتے؟ تو 10 یزیدی گھوڑوں کو سوار ہے۔ عمرو بن اسحاق کے حکم سے وہ کربلا کی زمین پہ آئے اور سرکار امام حسین کے سر کو تھا نہیں، نیزے پہ بلند تھا، آنکھیں میرے ماں کی کھلی ہوئی تھی، زمین دیکھ رہی تھی، جسم شہید زمین کربلا۔ اور بس ظالم انسان جو انسان کی بھیس کو پرندے اور اپنے گھوڑوں کو دوڑائے اور سرکار کی جسم شہید کو پامال کر دیا، ایک ایک اعضا کو الگ کر دیا۔ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جسم پاک کو پامال کر دیا گیا، گھوڑا جس پہ آپ سوار تھے وہ سرکار کے جسم شہید کا طواف کر رہا تھا۔ تاریخ بتلاتی علامہ اسقلانی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں گھوڑا اس قدر بنے حسین میں چیخ رہا تھا، پورا میدان کربلا گونج رہا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ لیا جائے۔ جب گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کوئی رسید پیش کیا آئے تو اس گھوڑے نے مارنا شروع کیا اور ان کے 10 گھوڑوں کو 30 یزیدیوں کو موت کی گھاٹ اتار دی۔ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ اے یزید کے سپاہی دیکھو یہ گھوڑا کرتا کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا بے زبان جانور محبت مولا حسین نے اپنے دونوں پاؤں کو زمین پہ رکھا اور اپنے سر سے حسین کے جسم شریف پر اپنی بے زبانی میں اپنے سر سے آپ کے جسم کو صاف کرنے لگا۔ غلہ حسین نے اپنے سر کو بگایا، طواف کیا جسم مولا حسین کا، آیا خالے زین کے جب خیمہ اہل بیت کی طرف تو اس خیمے سے سیدہ زینب نے دیکھا، معصومانہ انداز میں سیدہ سکینہ نے کہا غازی تو آ گیا تنہا، بابا کو کہاں چھوڑا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا اے غازی آ گیا میرے بھیا حسین کو کہاں چھوڑا؟ سیدانیوں نے کہا میرے سردار کو کہاں چھوڑا؟ گھوڑے نے خیمہ حسین سے آخری سلام پیش کیا، اپنی زبان حال سے آیا، پھر سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم شریف پر طواف کیا۔ تاریخ بتلاتی ہے اس گھوڑے نے نہر فرات جب اپنی چھلانگ لگائی تو کہاں گیا؟ یہ گویا مریض اپنے مسیحا کے پاس پہنچ گیا۔ سرکار کی شہادت عظمیٰ کے بعد رات آئی،
سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام الساجدین سے فرماتے ہیں بیٹا جاؤ دیکھو میدان میں کوئی زمین جان کو نہیں ہے. آپ نے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ میدان میں آئے. میدان کربلا میں جب آپ تشریف فرما ہوئے دیکھا تمام مسیحی اشقیاء شہادت مولا حسین کی بات اپنے خیموں میں نشے میں مست پڑے ہوئے. حضرت سیدنا امام زین العابدین نے عرض کی کی جان میدان خالی ہے. کہا بیٹا میں نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اب آخری وعدے کی وفا میں کرنے جا رہی ہوں کربلا میں. آئی کربلا میں سیدہ زینب اور تمام لاشوں کے ارد گرد پہرا دینے لگے. جب گئی اپنے بیٹوں کی لاش پہ گئی انیسہ کی لاش پہ امام کی لاش کے قریب گئی چیخ بلند ہوئی سر نہیں ہے تمام اعضاء الگ الگ ہوئے ہیں. سلام سیدہ آپ پہ کہ بچوں کو بھی قربان کر دیا سب کو قربان کر دیا. اہل بیت کی شہادت کے بعد پہرا بھی دے رہی ہیں. آپ کے حوصلے کو سلام کہ آپ نے مولا حسین کے ایک ایک اعضاء کو جو الگ الگ تھے آپ یکجا کرتی رہی. تو دیکھا ایک سوار آ رہا ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے. آپ نے دیکھا سوچا کوئی یزیدی ہے. آپ نے فرمایا اے سوار ذرا ٹھہر جا اب تیرے لوٹنے کی کوئی چیز نہیں ہے. یزیدیوں نے خیمہ لوٹ لیا. یزیدیوں نے سیدہ سکینہ کی بالیوں کو نہیں چھوڑا وہ بھی چھین لیا. امام الساجدین جس بستر پر لیٹے ہوئے تھے بستر کو چھین لیا. اب کوئی چیز نہیں ٹھہر جا اب قتل کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے. وہ سوار قریب آتا تھا وہ سوار قریب آتا تھا. سیدہ نے دوبارہ کہا یہ سوار ٹھہر جا اے سوار ٹھہر جا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں. وہ سوار ٹھہرتا نہیں ہے. وہ سوار قریب آتا تھا یہاں تک کہ 2 لاشوں کے قریب آیا اور اپنے گھوڑے سے اتر کر کے اس سوار نے کہا خاتون یہ لاشا کس کا ہے بڑا خوبصورت چہرہ ہے یہ بچے دونوں کس کے ہیں. سیدہ نے کہا اے سوار یہ بچے میرے دونوں ہیں جن کا نام محمد ہے. میں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے بھیا حسین کے قدموں میں قربان کر دیا. ان کی شہادت ہو گئی. وہ سوار ایک چھوٹی سی لاش کے پاس آیا کہا خاتون یہ بتاؤ یہ لاش کس کی ہے اتنا چھوٹا سا بچہ حلقوم سے خون بہ رہا ہے کس کا لاشا ہے. آپ نے کہا اے میرے بھیا حضرت مولا حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کی لاش مقدس ہے. وہ سوار قریب گیا. حضرت مولا حسین جسم شریف کے پاس اعضاء ہوئے الگ الگ تھے. روتے ہوئے کہا کہ اے خاتون جی بتاؤ یہ لاشا کس کا ہے جو اس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اعضاء کو نہیں چھوڑا گیا وہ بھی الگ کر دیا گیا. آپ نے روتے ہوئے کہا تھا یہ سوار یہ لاش جو ہے میرے بھیا حسین کی ہے. وہ سوار جانے لگا روتا بھی تھا جا رہا تھا. دامن کو تھاما سیدہ نے گریبان کو تھاما سیدہ نے لگام کو گلے سیدہ نے کہا آنے والے تو کون ہے تو افسوس بھی کر رہا ہے آنسو بھی بہا رہا ہے. اس سوار نے جب اپنے چہرے سے لگام کو پلٹا سیدہ سکینہ کی سیدہ زینب جو چیخ غلط ہوئی. کہا نانا آپ آئے. کہا ہاں بیٹا میں آیا. کہا بابا آپ کہاں تھے جب آپ کا چمن تاراج کیا تھا یزیدیوں نے. آپ کہاں تھے جب میری گود خالی کر دیا یزیدیوں نے. کہاں تھے جب سیدہ شہبانوں کی گود خالی کیا یزیدیوں نے. آپ کہاں تھے اس وقت جب علی اکبر کی جوانی کو لوٹا یزیدیوں نے. آپ کہاں تھے جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی. آپ اس وقت کہاں تھے جب غازی عباس کے بازو کاٹے گئے. ایک نانا آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا. نانا آپ نے حافظ تائی کی بیٹی کو حجاب آپ نے دیا. امت کی بیٹیوں کو پردہ آپ نے دیا اور کربلا میں آپ کی بیٹیوں کا حجاب لوٹ لیا ظالموں نے. نانا آپ کہاں تھے. سیدہ سے فریادہ فرماتے ہیں اے بیٹی اس وقت میں بھی تھا تیرا بابا بھی تھا تیری ماں فاطمہ بھی تھی. میں اپنے بیٹے حسین کا امتحان دیکھ رہا تھا. میرے رب نے میرے حسین کی قربانی قبول فرما لیا اور میرے رب نے میرے حسین کو کامیاب فرما دیا. حسین وہ ہے زمانہ جنہیں بلا نہ سکا جو بھول جائے وہ راہ نجات پا نہ سکا.
بدلے حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیکھا جس میں مولا حسین ہے اور ایک چھوٹی سی بچی سیدہ سکینہ ہے، اس کٹی ہوئی لاش پہ چمٹ کر کے، اس کٹی ہوئی لاش پہ لیٹ کر کے آپ بابا بابا کہہ کر کے رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے بیٹی سکینہ کس کی لاش ہے جو تم اس لاش سے چپک کر کے آنسو بہا رہی ہو؟ آپ نے عرض کیا تھا اے پھوپھی جان یہ میرے بابا کی لاش ہے۔ کہا بیٹی کیسے پہچان لیا؟ کہا پھوپھی جان جب میں یہاں آئی تھی میں بابا بابا کہہ کے پکار رہی تھی، اے بابا جان آپ کہاں گئے اپنی بیٹی سکینہ کو چھوڑ کر کے؟ اے بابا اب مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ تو اس کٹی ہوئی لاش سے آواز آتی ہے اے بیٹی سکینہ تیرا بابا ادھر ہے، اے بیٹی سکینہ تیرا بابا ادھر ہے۔ سیدہ سکینہ وہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس میں کے مولا حسین سے جدا کیا اور لگایا اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے سے سیدہ کی بارگاہ میں سیدہ سکینہ نے کہا تھا اے پھوپھی جان ایسا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے ہم نے اپنی زندگی میں پانی کا 3 دن ہو گئے ایک گھونٹ نہیں پیا، کیونکہ میرا حلق جو ہے سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے، میرے جسم کی ہڈیاں جو ہے سوکھ چکی ہیں۔ اے پھوپھی جان ایسا کرنا جب میرا انتقال ہو جائے نا، جب میرا انتقال ہو جائے میں انتقال کر جاؤں تو میری لاش کو ایسی زمین کے حوالے کرنا جہاں پانی ہوگا، میری لاش کو ایسی زمین کے حوالے کرنا جس زمین میں نمی ہوگی تاکہ سیدہ کو زندگی میں پانی نہ مل سکا کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد سیدہ سکینہ کے جسم کو نمی مل جائے تاکہ میری سوکھی ہوئی ہڈیوں کو زندگی مل جائے، تاکہ سیدہ سکینہ کو قرار مل جائے۔ سیدنا امام الساجدین سیدنا مولا حسین علیہ جدی والے اسلام کے شہزادے واقع کربلا کے بعد جب تک آپ حیات میں رہے، آپ باحیات رہے، پوری زندگی کبھی بھی میرے امام نے پانی کو بغیر روئے ہوئے نہیں پیا ہے۔ جب ٹھنڈا پانی آتا واقع کربلا یاد آ جاتا، علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی، بابا حسین کی پیاس آ جاتی، آپ پانی کو زمین پہ آپ پانی کو لے کر کے روتے، اس کے بعد پانی کو تناول کی پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب تک زندگی آپ کی رہے، جب تک آپ حیات میں آپ رہے، کبھی بھی آپ نے بغیر روئے پانی نہیں پیا۔ واقع کربلا کے بعد امام الساجدین رضی اللہ عنہ کبھی بھی کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اتنا غم تھا واقع کربلا کے بعد۔ میں اختصاری بات کا عرض کروں، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوفہ سے لے کر میدان کربلا تک، کربلا سے لے کر دمشق تک، دمشق سے قید خانے تک، قید خانے سے مدینہ شریف تک، جب مدینہ شریف آپ پہنچتی ہے ایک قیامت کا منظر تھا، وہ میں کیسے بیان کروں؟ بس اتنی بات میں عرض کرتا ہوں، سیدہ سکینہ نے جب روضہ نور کو دیکھا، روضہ رسول کو دیکھا، گئی تھی گود بھری ہوئی تھی، آئی ہے گود خالی کر کے، گئی تھی بھائی کا سہارا تھا، آئی ہے بھائی کا سایہ سر سے اڑ چکا ہے، روضہ رسول سے چمٹ گئی، عرض کرتی ہے نانا میں داستان کربلا کہاں سے شروع کروں؟ نانا آپ بتائیں میں کربلا کی داستان کہاں سے شروع کروں؟ اپنے بیٹوں اون محمد سے شروع کروں یا علی اصغر سے شروع کروں؟ نانا میں قاسم سے شروع کروں یا علی اکبر سے شروع کروں؟ نانا آپ بتائیں کیا میں غازی عباس سے شروع کروں یا کربلا سے کوفہ تک کا سفر بیان کروں یا قید خانے کی مشقتیں بیان کروں؟ نانا جان آپ بیان فرمائیں میں کہاں سے بیان کروں؟ ایک چیخ بلند تھی مدینہ شریف میں، تمام صحابہ رو رہے تھے، حضرت سیدہ رو پہ بھی عرض کرتے ہیں نانا میں اس کا بدلہ کل بروز محشر تک کی بارگاہ میں اپنے بھائی حسین کے خون کا بدلہ لوں گی۔ اے نانا گواہ ہے نا، اے نانا دعائی ہے آپ کی، آقا دو عالم حضور رحمت دو جہاں علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن اے لوگوں تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ پھول تو دو دن بہارے جافزات کھلا گئے، پھول تو دو دن بہارے جافزات کھلا گئے، حسرت پوچھو ہے جو دن کے لوگ چھا گئے، اس کے دل سے پوچھیے جاتا ہوں کہ مجھ سے لٹ گیا ہے جو مسافر جاتے ہوئے سے کے قریب۔ میں سجدے حسین کے اس آخری سجدے کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مسلمان حسین پاک نجدی علیہ السلام نے اسی انوکھی نماز ادا فرمائی کربلا شریف کی سرزمین پہ تاکہ میرے دیوانے ہوں
جو میرے چاہنے والے ہوں اور صرف میرا نعرہ ہی نہ لگائیں بلکہ ان کی مسجدیں آباد ہونی چاہیے ان کے سجدوں سے میں واسطہ پیش کرتا ہوں. اگر ذرا بھی ہمارے دل میں حسین اعظم اللہ چتنی علیہ السلام کی محبت ہوگی تو صرف زبانی نہیں بلکہ حسین پاک کے نقش قدم میں انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں مجھ فقیر کی دعا ہے میرے معبود میرے بھائیوں کو اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق دے دے. اے میرے معبود ان کو سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق دے دے. مسجدوں کی طرف ان کا دل پھیر دے. سبب الاسباب ہے پروردگار عالم اور انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا یزیدیوں سے یزیدی کارناموں سے پوری امت کو محفوظ فرما. مولا تعالیٰ اپنے حضور کے دشمنوں سے اہل بیت کے دشمنوں سے ہمیں دور فرما. مولا علیہ